بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک حافظ قرآن لڑکی سے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ دن بعد میری ماں کہنے لگی، مجھے تیری بیوی کا کردار ٹھیک نہیں لگتا، یہ چھپ کر آدھی رات کو موبائل پر لڑکوں سے باتیں کرتی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ ایک رات میں نے چھپ کر بیوی کو دیکھا تو یہ منظر دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ میری بیوی تو جب سے میں اماں کے کمرے سے آیا تھا، مجھے تب سے عجیب سا غصہ اور چڑچڑاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اماں کی باتیں درست بھی ہیں، اور جب میں انہیں سوچتا تو لگتا کہ نہیں، اماں جھوٹ کہہ رہی ہیں۔ لیکن میں اپنی ماں کو جھوٹا کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اماں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ لیکن پھر آخر ایسا کیا تھا جو چھپا ہوا تھا اور ظاہر نہیں ہو رہا تھا؟ میں اپنی بیوی کو شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، تبھی اس نے ایک دم سر اٹھایا اور کہنے لگی، کیا بات ہے شیراز، آپ کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہیں۔ اپنی بیوی کے نرم لہجے پر میں بے ساختہ نفی میں سر ہلا گیا اور کہا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بس کچھ سوچ رہا تھا۔ میری بیوی فکر مندی سے میرے قریب آ بیٹھی۔ اس کا حجاب سے ڈھکا ہوا چہرہ اس وقت بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر فکر مندی سے ہاتھ رکھا اور دوبارہ پوچھا، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں، میں شاید آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ لیکن میں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر تھاما اور کہا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم پریشان مت ہو، بلکہ تم ابھی آرام کرو، میں ابھی تھوڑی سی واک کر کے آتا ہوں تو پھر سونے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اور خود اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس وقت میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اماں کی باتیں سوچ سوچ کر مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے جو اماں نے دیکھ لیا اور وہ مجھے بھی بتا رہی ہیں۔ آخر اماں کی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں کیسے پتہ لگاؤں گا؟ مجھے اب اپنی بیوی پر ہی شک ہونے لگا تھا اور میں اس کے بارے میں غلط سوچنے لگا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سچائی کا پتہ کیسے لگاؤں، کیونکہ اس طرح اگر میں اپنی بیوی پر شک کرتا اور وہ سچی ہوتی تو میں اپنی نظروں میں گر جاتا، اور اگر ماں کو جھوٹا کہتا تو پھر کبھی ماں سے بھی نظر نہ ملا سکتا تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا اور عجیب طرح کے وہم مجھے ستا رہے تھے۔ میں کافی دیر تک صحن میں ٹہلتا رہا۔ مجھے نہیں پتا کہ رات کا کون سا پہر ہو چکا تھا، لیکن اب میں ٹہل ٹہل کر تھک چکا تھا اور صبح ویسے بھی مجھے کام پر جانا تھا، اس لیے تھکے تھکے انداز سے میں اندر کمرے کی طرف بڑھا۔ لیکن یہ کیا، کمرے کے اندر تو میری بیوی موجود ہی نہیں تھی۔ میں بے حد حیران رہ گیا، آخر یہ رات کے اس پہر کہاں گئی؟ مجھے تجسس اور شک نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا اماں کے کمرے کی طرف گیا، لیکن وہ اماں کے کمرے میں بھی موجود نہیں تھی۔ آخر یہ اس وقت کہاں جا سکتی ہے، جبکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ میں کمرے میں موجود نہیں ہوں؟ تبھی میں اماں کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے باورچی خانے کے آگے سے گزرا تو اندر سے مجھے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی۔ تو میں ایک دم چکنا ہو گیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا۔ آج مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں اماں بات کر رہی تھی۔ تبھی میں نے آگے بڑھ کر ایک دم باورچی خانے کا دروازہ کھول دیا اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام شیراز ہے اور میں ایک دفتر میں ملازمت کرتا ہوں۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میری 3 بہنیں ہیں اور ان تینوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اور وہ شہر کے مختلف علاقوں میں اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہیں۔ میں اماں کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے اماں سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور اماں کی جان مجھ میں بستی ہے، کیونکہ چھوٹی عمر میں ہی اماں بیوہ ہو گئی تھیں اور ہم 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت مشکلوں سے انہوں نے پالا تھا۔ اماں نے لوگوں کی سلائی کر کے اور ان کے چھوٹے موٹے کام کر کے ہماری پرورش کی تھی اور گھر کا خرچ چلایا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے میری بہنوں کو پڑھایا لکھایا اور پھر ان کی شادیاں کر دیں۔ میں بھی چھوٹی عمر سے ہی اماں کی مدد کروا رہا تھا، چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اپنی تعلیم کی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے چھوٹی عمر سے ہی محنت کی عادت پڑ گئی تھی۔
اماں جب مجھے اس طرح ذمہ داری کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھتی اور ساتھ کام کرتے دیکھتی تو بہت خوش ہوتی تھی۔ انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہا ہوں۔ میں جیسے ہی اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک مناسب سی نوکری پر لگا تو اماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی، جبکہ میں نے انہیں منع بھی کیا، لیکن اماں نہیں مانی اور انہوں نے جلد ہی ایک اپنے ہی جیسے گھرانے میں ایک لڑکی دیکھ کر میری شادی طے کر دی۔ میں بے حد حیران رہ گیا تھا، حالانکہ میں ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ جو کمیاں اور محرومیاں میں نے دیکھی ہیں میرے بچے وہ نہ دیکھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی نوکری سے بہت مخلص تھا اور بہت محنت کے ساتھ کام کرتا تھا، لیکن اماں نے مجھے یہی کہا کہ بیٹا، میں تمہارے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میں ایسے ہی تمہارے بچوں کا منہ دیکھے بغیر مر جاؤں، اس لیے میری بات مان لو۔ اماں نے مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کیا تو پھر مجھے ان کی بات ماننی ہی پڑی، اور جلد ہی ثنا میری زندگی میں ایک نیا اور خوشگوار اضافہ بن کر داخل ہو گئی تھی۔ ثنا کے ساتھ میری زندگی کی شروعات بہت اچھی ہوئی تھی۔ ثنا ایک حافظ قرآن لڑکی تھی اور ویسے بھی اس نے انٹر تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے سر کو حجاب سے ڈھک کر رکھتی تھی اور کبھی بھی ننگے سر کسی کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ ثنا کو پا کر میں بے حد خوش تھا اور اماں بھی اتنی ہی مطمئن تھی، کیونکہ انہیں جیسی ہی بہو چاہیے تھی ثنا بالکل ویسی ہی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی اور روزانہ قرآن پاک کا سبق دہراتی۔ ثنا چونکہ حافظ قرآن تھی، اس وجہ سے روز وہ اپنا سبق ضرور دہراتی تھی۔ کبھی وہ مجھے سناتی اور کبھی خود سے دہرا کر اسے یاد کرتی۔ مجھے ثنا کی عادت بہت پسند تھی، ہمیشہ وہ کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کرتی رہتی، اور جب وہ کھانا پکاتی تب بھی وہ زیادہ تر ذکر کرتی رہتی تھی۔ اماں تو ایسی بہو پا کر بے حد مسرور تھی اور ہمیشہ ثنا کی تعریف ہی کرتی نظر آتی تھیں۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے اور گھر جیسے اس وقت جنت کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ میری بہنیں اکثر آ جاتی ہیں اور ثنا ان کی آؤ بھگت میں کوئی کسر نہیں رہنے دیتی تھی۔ مجھے کچھ بھی کہنا نہیں پڑتا تھا اور وہ میرے بغیر کہے ہی میری بہنوں کے کام کر دیتی اور ان کی خاطر تواضع کا اچھا خاصا انتظام کر لیتی۔ ایسے اماں بھی بے حد خوش ہوتی تھی، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹیوں کا میکا سلامت رہے اور وہ جب بھی یہاں پر آئیں اور انہیں اسی طرح ہی عزت، پیار اور توجہ ملے۔ ثنا نے بخوبی اس کردار کو نبھایا تھا اور وہ جلد ہی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ گئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ سکون صرف چند روزہ ہی ہے اور جلد یہ سکون ختم ہو جائے گا اور ہمارے گھر میں ایک ایسی شک بھری فضا قائم ہو جائے گی جو ہمارے دلوں کے سکون کو ختم کر دے گی اور ہماری آنکھوں میں نفرت اور شک کے بیج بو دے گی۔ ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا جب مجھے دفتر کے کام سے 2-3 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا۔ دفتر سے میں جیسے ہی گھر آیا تو ثنا کو اپنی پیکنگ کرنے کا کہا اور اماں کے پاس چلا آیا۔ اماں کو جب میں نے یہ بتایا کہ مجھے 2-3 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے تو وہ فکر مند ہو گئیں اور کہنے لگی، شیراز بیٹا، تو کہاں جائے گا، کیسے رہے گا، کیا کھائے گا، یہاں پر تو ہم ہیں، یہ 2-3 دن تیرے کیسے گزریں گے؟ میں اماں کی محبت پہ نہال ہو گیا اور تبھی ان کا ہاتھ تھام کر بے ساختہ اپنے ہونٹوں سے لگایا اور کہا، اماں فکر مت کریں، دفتر کی طرف سے مجھے رہائش بھی ملے گی اور کھانا بھی ملے گا۔ میں بہت پر امید ہوں کہ اس ٹور کے بعد جلد ہی میری پروموشن ہو جائے گی۔ آپ بس میرے لیے دعا کریں، میں جیسے ہی واپس آؤں گا تو ایک اچھی خبر ہماری منتظر ہوگی۔ میں نے اماں کو امید دلائی تو اماں بھی مسکرا دیں اور کہنے لگیں، اللہ تمہیں کامیاب کرے، میری دعائیں ہر پل تمہارے ساتھ ہیں۔ اماں نے مجھے اپنی دعاؤں کے سائے تلے رخصت کیا۔ وہیں ثنا بھی مجھ سے اداس ہو گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں 2-3 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو میں کبھی اتنے دنوں کے لیے ثنا سے الگ نہیں ہوا تھا۔ تاہم اسے ڈھیروں تسلی دیتے ہوئے اور مستقبل کے سہانے خواب دکھاتے ہوئے میں اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔
یہ 3 دن میرے تو بہت مصروف گزرے تھے، جبکہ ثنا اور اماں کا بار بار فون آتا رہتا تھا اور وہ دونوں باری باری مجھ سے بات کرتی۔ میں جانتا تھا کہ ثنا بھی اداس ہے اور اماں بھی اداس ہیں، کیونکہ ان دونوں کی محبت اور توجہ کا مرکز میری ذات ہے۔ 3 دن کے بعد جب میں واپس گھر آیا تو ثنا بے حد بے قراری سے مجھ سے ملی تھی، جبکہ اماں کا انداز کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ اماں کو کیا ہوا ہے، لیکن اپنی خوشی میں نے محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے ان دونوں کے وہ تحفے ان کے حوالے کیے جو میں وہاں سے بڑی محبت سے لے کے آیا تھا۔ ثنا تو اپنے تحفے دیکھ کر بے حد خوش ہو گئی تھی، جبکہ اماں نے بجھے دل کے ساتھ انہیں ایک طرف رکھ دیا۔ اماں کے انداز کو محسوس کر کے میں بھی چپ کر گیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اکیلے میں اماں سے پوچھوں گا کہ آیا ان کی طبیعت ٹھیک ہے، یا اگر ان کا موڈ خراب ہے تو کس وجہ سے خراب ہے۔ اسی لیے جیسے ہی ثنا کھانا بنانے کے لیے اٹھ کر گئی تو میں فوراً اماں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اماں کیا بات ہے؟ میں جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا انداز بہت بجھا بجھا سا ہے۔ کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے کسی بات سے ناراض ہیں کیا؟ میں نے اماں سے جب یہ پوچھا تو اماں نے ایک گہرا سانس بھرا اور کہنے لگی، نہیں بیٹا، میں بھلا تجھ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ تو نے تو آج تک کبھی میری حکم عدولی نہیں کی، کبھی تو نے مجھے برا بھلا نہیں کہا، کبھی تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ میں تو کسی اور بات کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اماں نے جب مجھ سے یہ کہا تو میں چونک اٹھا اور پوچھا، اماں آخر ایسی کون سی بات ہے آپ جس کی وجہ سے پریشان ہیں؟ اماں نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا، دیکھ، میں جانتی ہوں کہ ثنا سے تیری شادی میں نے ہی کی تھی۔ میں اس کے کردار اور شرافت کی گواہ تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ لڑکی حافظ قرآن ہے اور بہت اچھی ہے، نیک اتوار کی ہے، لیکن اب میں ایک بات سے الجھ سی گئی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا تو میں نے اماں سے کہا، آخر ایسا کیا ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے؟ اگر وہ ثنا کے حوالے سے بھی ہے تو آپ مجھے بتائیں، میرا علم میں ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے بے قراری سے جب یہ پوچھا تو اماں کہنے لگیں، شیراز بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ تیری بیوی کا کسی اور کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ اماں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میں ایک دم غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ میں ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اماں کہنے لگی، نہیں نہیں، تم مجھے غلط مت سمجھنا، پہلے میری بات پوری سن لو۔ اماں کے کہنے پر بادل ناخواستہ میں نے اپنے غصے پر قابو پایا اور اماں سے پوچھا، اماں آخر ایسی کیا بات ہے؟ آپ کھل کر کہیں، اس طرح آپ جب مجھ سے یہ پہیلیاں بجھوائیں گی تو پھر مجھے غصہ آئے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کروں یا غصے میں آ کر ثنا سے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دوں۔ میں نے دو ٹوک انداز اختیار کرتے ہوئے اماں سے پوچھا تو اماں کہنے لگی، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میں سیدھی سیدھی بات کرتی ہوں۔ شیراز، میں نے تیرے جانے کے بعد دیکھا ہے کہ تیری بیوی روزانہ رات کو فون پر کسی لڑکے سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ جب میں کمرے کے باہر سے گزرتی ہوں تو مجھے اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، نہ جانے وہ موبائل پر کس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تیری بیوی کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے۔ میں نے 2-3 بار پوچھنے کی کوشش کی، لیکن پھر جھک گئی کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو میرے پاس تو اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اگر اس نے یہ بات مان لی کہ وہاں وہ کسی سے بات کرتی ہے تو پھر میں کیا کروں گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب کیا کروں۔ میں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی کہ یہ جان سکوں کہ آخر وہ کس کے ساتھ باتیں کرتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ چلا۔ تنگ آ کر میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں اس بارے میں بتا دوں گی، پھر تم جو بھی سوچو گے، جو بھی فیصلہ کرو گے، مجھے منظور ہوگا۔ اماں کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ثنا ایسے بھی کچھ کر سکتی ہے۔ میں ایک دم غصے میں آ گیا تھا، جب کہ اماں نے مجھے سمجھایا اور کہنے لگی، شیراز، اس طرح تم غصے میں اس سے بات مت کرنا، کہیں بات بگڑ نہ جائے۔ میں تمہارا گھر بسائے رکھنا چاہتی ہوں، خراب نہیں کرنا چاہتی۔ تو تم کوئی موقع محل دیکھ کر بہو سے بات کرنا اور اس سے پوچھنا۔ مجھے امید ہے کہ اس کے پاس اس کام کی کوئی ٹھوس وجہ ہوگی۔ میں جیسا سوچ رہی ہوں ویسا نہیں ہوگا، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن تم بنا سوچے سمجھے کوئی بھی قدم مت اٹھانا۔ اماں کے اندر طوفان اٹھ رہے تھے اور مجھے یہ بات
کسی طور بھی قبول نہیں ہو رہی تھی کہ میری بیوی ثنا میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ اس بات نے میرے اندر ایک عجیب سی جلن اور چبھن پیدا کر دی تھی، اور میں اب اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی تھوڑی دیر میں ثنا چلی آئی اور کہنے لگی، کھانا تیار ہے، آئیں مل کر کھاتے ہیں۔ میں نے دسترخوان لگا دیا ہے۔ میں اور اماں بھی اٹھ کر کھانا کھانے دسترخوان پر چلے آئے، لیکن اب میرے انداز میں نہ تو وہ پہلے جیسی گرم جوشی تھی اور نہ ہی پہلے جیسی محبت تھی۔ میں خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، جیسے اس وقت دنیا میں اس سے زیادہ ضروری اور کام نہیں ہو، جبکہ ثنا ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی اور اماں اور میں اس کی باتوں کے جواب میں ہوں ہاں کر رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے ثنا کو پوچھوں یا پھر اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں۔ مجھے اماں کی باتیں سوچ سوچ کر دکھ بھی ہو رہا تھا اور افسوس بھی ہو رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی اچھی، نیک اور دیندار بیوی اندر سے ایسی نکلے گی۔ اس بات نے جیسے میرا اندر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرا مان ٹوٹ چکا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی ثنا کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر میں اسے اپنی زندگی سے نکال دوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ اس لیے اگلے ہی دن جب میں دفتر گیا تو میں نے وکیل سے طلاق کے کاغذات تیار کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایسی بیوی کے ساتھ نہیں رہوں گا جو کہ کسی اور کے ساتھ محبت میں مبتلا ہو۔ میں اس طرح ایک بٹی ہوئی عورت کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ 1-2 دن تو اسی طرح گزر گئے، جب ایک رات اچانک ہی میری آدھی رات کے وقت آنکھ کھلی۔ اس وقت مجھے بے حد گھبراہٹ ہو رہی تھی اور حلق میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کانٹے اگ آئے ہوں۔ میں نے پانی کی تلاش میں سائیڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا تو وہاں پر آج جگ نہیں پڑا ہوا تھا، جبکہ میرے بستر کے دوسری طرف ثنا بھی موجود نہیں تھی۔ میں بے حد حیران ہوا کہ آخر یہ اٹھ کر کہاں گئی ہے، جبکہ کمرے کے باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھا اور شک کا ناگ مجھے اپنے گھیرے میں لینے لگا۔ میں دبے قدموں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ پیاس تو پہلے بھی لگ رہی تھی اور اب تو اور زیادہ شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں دبے قدموں گھر میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ باورچی خانہ برآمدے کے آخر میں تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ ادھر ادھر ثنا کو دیکھتے ہوئے باورچی خانے سے پانی پی کر آتا ہوں، لیکن مجھے ثنا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی میں باورچی خانے کے دروازے پر پہنچ گیا اور وہاں پہ ایک دم میرے قدم جیسے ساکت ہو گئے۔ باورچی خانے کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کان لگا کر دروازے سے سنا تو یہ آواز ثنا کی تھی، اور میں نے جب غور کیا تو میرے اندر جیسے شرمندگی کا جوار بھاٹا اٹھنے لگا تھا۔ ثنا باورچی خانے میں بیٹھ کر تلاوت کر رہی تھی اور اس کی یہ آواز باہر تک محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے اپنے آپ میں بہت شرمندگی ہوئی۔ میں جو اپنی بیوی پر شک کر رہا تھا، ایک دم سے جیسے شرمندگی کی تھی، گہرائیوں میں گر گیا۔ رات کی اس پہر ثنا کا باورچی خانے میں ہونا اور یوں تلاوت کرنا مجھے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ تبھی میں ایک دم باورچی خانے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تو ثنا نے آواز پر سر اٹھا کر دیکھا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا آپ کو؟ کچھ چاہیے؟ اس نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے کہا، مجھے پانی دے دو، بہت پیاس لگی ہے۔ نہ جانے میرے اندر کیسی آگ لگی ہے جو بجھ نہیں رہی ہے۔ میں نے بے اختیار ثنا کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً اٹھ کر فریج سے پانی کا گلاس بھر لائی اور لا کر مجھے تھما دیا، جسے میں نے ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ تبھی وہ کہنے لگی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ کے چہرے کا رنگ بھی زرد لگ رہا ہے۔ جبکہ میں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا اور اسے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھوں تو کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی؟ میں نے امید بھری نگاہوں سے ثنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولی، بالکل، آپ پوچھیں مجھ سے، میں بالکل سچ بتاؤں گی۔ تبھی میں نے اسے کہا، کیا تم روز رات کو یہاں بیٹھ کر تلاوت کرتی ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، جی بالکل، میں روزانہ رات کو اس وقت بیٹھ کر یہاں پر تلاوت کرتی ہوں، کیونکہ میری مدرسے والی باجی نے مجھے کہا تھا کہ جب باورچی خانے میں بیٹھ کر اونچی آواز میں تلاوت کرو تو کھانے میں اور رزق میں برکت ہوتی ہے اور گھر کے افراد میں محبت اور دوستی بڑھتی ہے۔ میں اسی لیے یہاں پر اس وقت تلاوت کرتی ہوں۔
میں نے اپنا سبق تو پڑھنا ہی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ رزق میں اضافے کی بھی دعا کر دیتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ ثنا کے منہ سے یہ سن کر میں مزید شرمندہ ہو گیا تھا، اور اس وقت مجھے آئینے میں اپنا چہرہ بے حد بھیانک معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں وہاں پر ایک پل نہیں رک سکا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ادھر ادھر ٹہل ٹہل کر میں جیسے اپنے اندر کی شرمندگی کو مٹا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح ثنا کا سامنا کروں، حالانکہ وہ تو کسی بھی بات کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اسے تو کچھ خبر ہی نہیں تھی، لیکن میں بدگمانی میں اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اس سے کچھ بھی پوچھنے کے بجائے میں اسے طلاق دینے کا سوچ رہا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے وکیل سے کاغذات بھی تیار کروا لیے تھے۔ تو پھر آخر اب میں کس منہ سے ثنا کا سامنا کروں، کس منہ سے معافی مانگوں؟ میں نے ثنا کو غلط سمجھا تھا۔ ڈھیروں شرمندگی میرے دل کے اندر سر اٹھا رہی تھی۔ تبھی میں نے سوچ لیا کہ میں ایک بار ثنا سے بات کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ میں کس طرح اس سے بدگمان ہوا، اور اس سے معافی مانگ کر پھر ایک نئی شروعات کروں گا۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ثنا کمرے میں آئی اور اس نے قرآن پاک کو اس کے لیے مخصوص کی گئی جگہ پر رکھا اور میرے پاس چلی آئی۔ کیا بات ہے شیراز، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ کے چہرے پر بھی ناقابل فہم تاثرات ہیں۔ اگر آپ بتانا چاہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں۔ ثنا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا اور کہا اماں نے تمہاری آوازوں اور سرگوشیوں کو یہی سمجھا کہ تم کسی کے ساتھ تعلقات میں ہو۔ اماں کو غلط فہمی ہو گئی تھی، اور وہی بات جب انہوں نے مجھ سے کہی تو میں خود بھی تمہارے معاملے میں بدگمان ہو گیا اور غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ لیکن آج تمہیں تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر میں بے پناہ شرمندہ ہو گیا ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ بھی مجھے تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی۔ میں نے بے ساختہ ثنا کو سب کچھ بتاتے ہوئے اس سے معافی مانگ لی تو وہ فوراً میرے ہاتھوں کو تھام کر کہنے لگی، نہیں نہیں شیراز، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، لیکن آپ بے فکر رہیں۔ نہ تو میں ایسی لڑکی ہوں اور نہ ہی مستقبل میں میرا ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ ہے۔ میں آپ کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ میں کبھی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اماں کو میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن شکر ہے کہ آپ کے سامنے حقیقت آ گئی اور آپ نے کوئی بھی انتہائی فیصلہ نہیں کیا۔ اگر آپ خاموشی سے کوئی ایسا فیصلہ کر دیتے جو مجھے آپ سے جدا کر جاتا تو شاید میں کبھی زندہ نہ رہتی۔ لیکن اب مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ معاملے کے دونوں پہلوؤں کو دیکھا کریں گے اور کبھی بھی یک طرفہ بات سن کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے۔ ثنا نے جب یہ کہا تو میں نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا، ثنا مجھے معاف کر دو، تم ایک عظیم عورت ہو اور میں نے تمہارے بارے میں اتنی بدگمانی سے سوچا۔ اللہ مجھے اس بدگمانی کے لیے معاف کرے اور میری ماں کو بھی اس بدگمانی سے بچائے۔ میں جانتا ہوں کہ اماں نے غلط سوچا، لیکن انہیں صرف غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ تو خود اس بارے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں اماں سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ تم سے معافی مانگیں، لیکن ان کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میری ماں کو معاف کر دینا اور ان کے لیے اپنے دل میں کوئی نفرت مت پالنا۔ میں نے ثنا سے جب یہ کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی اور کہنے لگی، نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ میری ماں ہیں، انہوں نے اگر غلط سمجھا تھا تو شکر ہے اللہ نے ان کے سامنے حقیقت کھول دی اور مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ ثنا نے نرمی سے مجھے کہا تو میں بے اختیار مسکرا دیا اور محبت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ نیک بیویاں بھی اللہ کا تحفہ ہوتی ہیں۔ اگر میں بدگمانی میں آ کر غلط فیصلہ کر لیتا، ثنا کو چھوڑ دیتا، تو شاید آج مجھ جیسا بد نصیب اور کلاش انسان کوئی بھی نہ ہوتا۔ لیکن اب میں ثنا جیسی اچھی عورت کے ہونے سے مالا مال ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ میری زندگی بے حد اچھے انداز میں گزرے گی، کیونکہ میں نے اب یہ سمجھ لیا تھا کہ کبھی بھی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں تو یقیناً شرمندگی کا ہی سامنا ہوتا ہے۔ اگر جو اماں کی باتوں میں آ کر جلد بازی اور غصے میں ثنا کو طلاق دے دیتا تو آج اپنے فیصلے پر پچھتاتا، لیکن اب میں نے اس سے معافی مانگ کر خود کو شرمندگی سے بچا لیا تھا۔
اور اب ایک نئی زندگی ہماری منتظر تھی جہاں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔